अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। वकास रोज़ की तरह चौराहे के एक कोने पर खड़ा था। बाएं हाथ में अखबारों का गट्ठा, दाएं हाथ से वो कभी अपनी पेशानी से पसीना साफ करता और कभी गाड़ियों की तरफ कदम बढ़ाता। जैसे ही सिग्नल लाल होता वो फौरन हरकत में आ जाता। अखबार ले लें जी, ताज़ा खबरें। उसकी आवाज़ में ना लजाजत थी ना शिकायत, बस एक आदत थी जो बरसों से उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। कुछ लोग शीशे चढ़ा लेते, कुछ मुंह मोड़ लेते और कुछ दो चार सिक्के देकर अखबार ले लेते। वकास सबको एक ही नज़र से देखता था, ना किसी से उम्मीद ना किसी से शिकवा। वो यहाँ अकेला नहीं था। इर्द गिर्द पान वाला, रेडी वाला, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक और चंद दूसरे अखबार फरोश भी थे। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ थीं, मगर वकास कम बोलता था। वो सुनता ज़्यादा था, देखता ज़्यादा था। अचानक बरेकों की तेज़ आवाज़ गूंजी। लोगों के सर एक साथ मुड़े। एक सुर्ख स्कूटी बेकाबू होकर सड़क के किनारे बने नाले की तरफ फिसली और धड़ाम से जा गिरी। चंद लम्हों के लिए हर चीज़ जैसे रुक गई। गाड़ियाँ सुस्त हो गईं, आवाज़ें मद्धम पड़ गईं। वकास ने एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। उसने अखबार ज़मीन पर रखे और दौड़ पड़ा। नाले में एक लड़की बैठी थी, कपड़ों पर मिट्टी, चेहरे पर घबराहट और दाएं हाथ पर वाज़ेह चोट। वो दर्द से कराह रही थी, मगर चीख नहीं रही थी। वकास नाले के किनारे से नीचे उतरा और नरमी से बोला, बीबी ठीक हैं आप? उठ सकती हैं? लड़की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आंखों में खौफ था, मगर साथ ही हैरत भी। मेरा हाथ, उसने आहिस्ता कहा। वकास ने अपने थैले से पानी की बोतल और टिश्यू निकाला। बगैर किसी सवाल के उसने लड़की के हाथ से मिट्टी साफ करना शुरू की। आहिस्ता आहिस्ता, ज़्यादा हिलाएंगी तो दर्द बढ़ेगा। लड़की ने उसे गौर से देखा। पुराना सा कैप, मैला सा कमीज़, मगर आंखों में अजीब सी तवज्जो और खलूस था। मेरा नाम मिस मारिया है, उसने कहा, जैसे अपना तारुफ देना ज़रूरी हो। वकास ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। वकास। उसने स्कूटी को नाले से बाहर निकालने में भी मदद की। मारिया मुसलसल सांस ले रही थी, जैसे दिल अभी तक काबू में ना आया हो। मैं बहुत जल्दी में थी, उसने कहा। मुझे एक कॉल आई थी, कहा गया था कि मुझे इनाम मिला है। मैं बस एटीएम जा रही थी। वकास का हाथ एक लम्हे को रुक गया। उसने फ़ौरन कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर उसकी आंखों में तशवीश साफ नज़र आई। आपको यकीन है आजकल ऐसे फ़ोन बहुत आते हैं? मारिया ने होंठ काटे। मुझे नहीं मालूम, बस देखना चाहती थी। वकास ने एक लम्हा सोचा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं साथ चल सकता हूँ। एटीएम यहीं आगे है, अकेले जाना ठीक नहीं। मारिया ने हैरत से उसकी तरफ देखा। एक अखबार फरोश जिसे वो चंद मिनट पहले तक जानती भी नहीं थी, अब उसकी हिफाजत की बात कर रहा था। उसने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। ठीक है, अगर आपको मसला ना हो। वकास ने अखबार दोबारा उठाए, स्कूटी सीधी की और यूं एक आम सा दिन अचानक एक नई कहानी की शुरुआत बन गया। ऐसी कहानी जिसका आगाज़ किसी वादे या ख्वाब से नहीं, बल्कि एक हादसे और खलूस से हुआ था। वकास ने स्कूटी को आहिस्ता से सड़क के किनारे खड़ा किया। उसने एक लम्हे के लिए मारिया के ज़ख्मी हाथ की तरफ देखा और फिर कहा, आप पीछे बैठ जाएं, मैं आहिस्ता चलाऊंगा। मारिया ने सर हिलाया। उसके लिए ये फ़ैसला आसान नहीं था। वो अमूमन अजनबियों पर भरोसा नहीं करती थी, मगर इस वक्त उसके दिल में अजीब सा सुकून था। वो वकास के पीछे बैठी, दोनों हाथ एहतियात से थामे, जैसे गिरने का डर अभी तक दिल से निकला ना हो। स्कूटी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। सड़क पर गाड़ियों का शोर था, मगर इन दोनों के दरमियान एक खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो बेआराम नहीं थी, बल्कि सोच से भरी हुई थी। वकास कभी कभी साइड मिरर में मारिया को देख लेता, जो सर झुकाए खामोश बैठी थी। आप कहाँ पढ़ती हैं? वकास ने खामोशी तोड़ते हुए सवाल किया। कॉलेज, फाइनल ईयर है, मारिया ने मुख्तसर जवाब दिया। और आप? वकास मुस्कुराया।
मगर नज़र सड़क पर ही रखी। मेरी पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो गई, हालात ऐसे थे कि काम करना पड़ा। मारिया ने कुछ कहना चाहा मगर रुक गई। वो समझ गई थी कि हर सवाल का जवाब ज़ख्म खोल देता है। चंद मिनट बाद वो एटीएम के सामने रुक गए। वकास स्कूटी से उतरा और एक तरफ खड़ा हो गया। आप अंदर जाकर देख लें, मैं यहीं हूँ। मारिया ने पहली बार उसकी तरफ पूरे एतमाद से देखा। आप जा सकते हैं, मैं खुद कर लूँगी। वकास ने सर हिलाया। मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, आजकल वक्त अच्छा नहीं है। ये सुनकर मारिया का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। उसके जहन में वो फ़ोन कॉल, वो वादे और अब वकास की बातें घूम रही थीं। उसने कार्ड डाला, पिन डाला और बैलेंस चेक किया। स्क्रीन पर रकम वैसी ही थी जैसे पहली थी। उसकी सांस बहाल हुई। वो बाहर आई तो वकास खामोशी से खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। सब ठीक? उसने पूछा। मारिया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। हाँ, कुछ नहीं हुआ। वकास ने सुख का सांस लिया। अच्छा है। वो दोनों एटीएम के बाहर बने फुटपाथ पर बैठ गए। मारिया ने अपने हाथ को देखा जो अब सूजने लगा था। वकास ने फ़ौरन टिश्यू निकाला और दोबारा आहिस्तगी से ज़ख्म साफ़ किया। उसकी हरकत में कोई दिखावा नहीं था, बस एहतियात थी। आप रोज़ यहाँ काम करते हैं? मारिया ने पूछा। हाँ, सुबह से शाम, कभी कभी रात भी, अगर अखबार बच जाएं। थक नहीं जाते? वकास ने हल्की हंसी हंसी। थक तो जाता हूँ मगर आदत हो गई है। मारिया ने उसे गौर से देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि सादगी भी मजबूत हो सकती है। वकास की बातों में ना शिकवा था, ना खुद तरसी, बस कबूलियत थी। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, मारिया ने आहिस्ता से कहा। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं वाकई किसी मसले में फंस जाती। वकास ने नज़रें चुरा लीं। बस अल्लाह का शुक्र करें, मैंने कुछ ख़ास नहीं किया। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मारिया ने कहा, क्या आप मुझे घर तक छोड़ सकते हैं, या कम अज़ कम स्कूटी चलाने में मदद कर दें? हाथ अभी ठीक नहीं। वकास ने एक लम्हा सोचा और फिर सर हिला दिया। चलें, आहिस्ता आहिस्ता। वो दोबारा स्कूटी पर बैठे। अब खामोशी मुख्तलिफ थी। इसमें अजनबियत कम और एतमाद ज़्यादा था। मारिया को महसूस हो रहा था कि वो किसी ऐसे शख्स के साथ है जो सवाल नहीं पूछता मगर वक्त पर साथ ज़रूर देता है। और वकास के दिल में एक ख्याल पहली बार वाज़ेह हो रहा था। ये आम मुलाकात नहीं थी, ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये किसी कहानी की शुरुआत थी। वकास ने स्कूटी आहिस्ता रफ्तार से मोड़ी ही थी कि मारिया ने बेइख्तियार आसमान की तरफ देखा। वकास, शायद बारिश आने वाली है। वकास ने नज़र उठाकर देखा। यहाँ अक्सर अचानक हो जाती है। वो अभी ज़्यादा आगे नहीं बढ़े थे कि चंद कतरे गिरे। फिर मज़ीद। सड़क पर चलते लोग रुकने लगे। कुछ दौड़कर दुकानों के सामने खड़े हो गए। वकास ने फ़ौरन स्कूटी साइड पर लगाई। यहीं रुकना बेहतर है। सामने एक बंद दुकान थी। दोनों जल्दी से उसके छज्जे के नीचे आ गए। चंद लम्हों में बारिश तेज़ हो गई। छज्जे की टीन की छत पर पानी की आवाज़ गूंजने लगी। सड़क का शोर पीछे रह गया और एक अलग ही दुनिया बन गई। मारिया ने अपने बाजू को सहलाया। सर्दी और दर्द एक साथ महसूस हो रहा था। वकास ने अपनी जेब से रुमाल निकाला। ये रख लें, हाथ ढांप लें। आप भीग जाएंगे, मारिया ने कहा। वकास ने कंधे उचका दिए। आदत है। वो दोनों छज्जे के नीचे खामोश खड़े थे। बारिश के शोर में बातें खुद ब खुद रुक जाती हैं। मारिया ने पहली बार उस खामोशी को महसूस किया जो बेचैन नहीं करती। उसने वकास की तरफ देखा। उसका चेहरा पुरसुकून था, जैसे बारिश ने उसे रोक नहीं बल्कि थाम लिया हो। आप अकेले रहते हैं? मारिया ने पूछा। वकास ने हल्का सा सर हिलाया। हाँ, ख़ानदान नहीं है। 17 बरस की उम्र से खुद ही हूँ। ये जवाब मुख्तसर था मगर वज़न रखता था। मारिया को लगा जैसे अभी इस एक जुमले में बहुत सी कहानियाँ छुपी हों। मुश्किल नहीं होता? उसने नरमी से पूछा। वकास ने सामने देखते हुए कहा, शुरू में होता था, अब आदत हो गई है। मारिया खामोश हो गई।
اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جس زندگی کو مسائل سے بھری سمجھتی تھی وہ اس لڑکے کے مقابلے میں بہت آسان تھی۔ بارش اور تیز ہو گئی، چھجے کے نیچے پانی کے چھینٹے آنے لگے۔ وقاص نے بے اختیار اپنا کیپ اتار کر ماریا کے سر پر رکھ دیا۔ بال گیلے نہ ہوں۔ ماریا چونک گئی۔ اور آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ اس لمحے ماریا کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں تھا، مگر اس چھوٹے سے خیال میں وہ خلوص تھا جس کی اسے کمی محسوس ہوتی رہی تھی۔ وقاص، آپ کو کسی نے کبھی چھوڑا ہے؟ سوال اچانک تھا۔ وقاص نے ایک لمحہ توقف کیا۔ سب چھوڑ ہی جاتے ہیں، کچھ جلدی کچھ دیر سے۔ یہ جواب ماریا کے دل میں اتر گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ شخص شکایت نہیں کرتا، بس سچ بولتا ہے۔ میں نہیں چھوڑوں گی، ماریا نے آہستہ کہا، جیسے خود سے وعدہ کر رہی ہو۔ وقاص نے اس کی طرف دیکھا۔ زندگی وعدوں سے نہیں چلتی مس ماریا۔ شاید، وہ بولی، مگر کبھی کبھی وعدے ہی زندگی کو سہارا دیتے ہیں۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ بارش اب بھی جاری تھی، مگر اس میں گھبراہٹ نہیں رہی تھی۔ چھجے کے نیچے کھڑے دو اجنبی اب اجنبی نہیں لگ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد بارش ہلکی پڑنے لگی۔ سڑک پر گاڑیاں دوبارہ چلنے لگیں۔ ماریا نے کیپ اتار کر وقاص کو دیا۔ شکریہ۔ وقاص نے مسکرا کر لے لیا۔ چلیں؟ ماریا نے سر ہلا دیا۔ ہاں، مگر آہستہ۔ جب وہ اسکوٹی پر دوبارہ بیٹھے تو دونوں جانتے تھے کہ کچھ بدل چکا ہے۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں رہا تھا، یہ ایک احساس بن چکا تھا، خاموش مگر گہرا۔ اور وقاص کے دل میں پہلی بار ایک سوال جاگا، کیا کچھ لوگ زندگی میں صرف مدد کے لیے آتے ہیں، یا ہمیشہ کے لیے؟ بارش ہلکی ہو چکی تھی، مگر سڑک اب بھی گیلی تھی۔ وقاص نے اسکوٹی آہستہ چلائی، خاص طور پر موڑوں پر۔ ماریا پیچھے خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی ہلکا سا درد تھا، مگر دل میں عجیب سی نرمی آ چکی تھی۔ چند منٹ بعد وہ ایک تنگ سی گلی میں داخل ہوئے۔ کیچڑ، پانی کے چھوٹے چھوٹے گڑھے اور بند دکانوں کے سامنے پڑے ٹوٹے کریٹ اس گلی کی پہچان تھے۔ یہیں رہتا ہوں، وقاص نے اسکوٹی روکتے ہوئے کہا۔ ماریا نے چاروں طرف دیکھا۔ یہ اس دنیا سے بالکل مختلف تھی جسے وہ جانتی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھر، کھلے دروازے، بچے گلی میں کھیلتے ہوئے، اور پڑوسیوں کی نظریں جو فوراً دونوں پر جا ٹھہری۔ ماریا کو ایک لمحے میں جھجک محسوس ہوئی۔ وقاص نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیے۔ میرا کمرہ بہت سادہ ہے، اگر آپ کو عجیب لگے تو کوئی مسئلہ نہیں، ماریا نے آہستہ کہا۔ نہیں، میں بس دیکھ رہی ہوں۔ وہ ایک پرانے سے دروازے کے سامنے رکے۔ وقاص نے چابی نکالی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک پتلا سا گدا، ایک پرانا الماری نما شیلف، چند کتابیں اور کونے میں اخباروں کا ڈھیر۔ نہ کوئی سجاوٹ، نہ کوئی اضافی سامان۔ یہی ہے، وقاص نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ معذرت، تھوڑا بکھرا ہوا ہے۔ ماریا اندر داخل ہوئی۔ اس نے آس پاس دیکھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اسے گھٹن محسوس نہیں ہوئی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ برا نہیں ہے، اس نے سچائی سے کہا، کم از کم یہاں خاموشی ہے۔ وقاص نے پانی گرم کیا اور چائے بنانے لگا۔ ایک ٹین کے کپ میں اس نے چائے ڈالی اور ماریا کو تھما دی۔ پی لیں، جسم گرم ہو جائے گا۔ ماریا نے کپ دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ بھاپ اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ آپ اکیلے رہتے ہیں یہاں؟ ہاں، وقاص نے مختصر جواب دیا۔ کب سے؟ 17 سال سے۔ ماریا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس بار اس کے دل میں ہمدردی نہیں بلکہ احترام تھا۔ آپ مضبوط ہیں وقاص۔ وقاص نے نظریں جھکا لیں۔ مضبوط نہیں، بس مجبور۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ باہر پانی ٹپکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ماریا نے چائے کا گھونٹ لیا۔ عجیب ہے، اس نے آہستہ کہا، اتنی چھوٹی جگہ میں بھی سکون ہو سکتا ہے۔ میرے گھر میں سب کچھ ہے مگر خاموشی نہیں۔ وقاص نے اس کی بات سمجھی مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر شخص اپنے اندر کچھ خالی جگہ لے کر چلتا ہے۔ میرے والدین الگ ہو گئے ہیں،
मारिया ने खुद ही बात आगे बढ़ाई। घर बड़ा है मगर खाली लगता है। वकास ने पहली बार उसकी तरफ पूरी तवज्जो से देखा। तन्हाई जगह से नहीं होती, दिल से होती है। मारिया मुस्कुरा दी। आप बातें कम करते हैं मगर जब करते हैं तो ठीक जगह पर करते हैं। वकास ने हल्की हंसी हंसी। बस ज़्यादा सोचता हूँ। बारिश मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी। मारिया ने खिड़की से बाहर देखा। मुझे जाना चाहिए, उसने कहा। मगर वो रुक गई। मगर वकास ने पूछा, क्या मैं दोबारा आ सकती हूँ? सवाल सीधा था मगर इसमें हिचकिचाहट थी। वकास चौंक गया। ये जगह आपके लिए नहीं है, मारिया ने नरमी से जवाब दिया। मैं जगह नहीं देख रही वकास, मैं इंसान देख रही हूँ। वकास खामोश हो गया। पहली बार उसके दिल में खौफ और खुशी एक साथ उतरे। वो जानता था कि इस सवाल का जवाब सिर्फ इजाज़त नहीं था, बल्कि किसी नए बाब की शुरुआत भी हो सकती थी। अगली सुबह वकास मामूल से कुछ पहले जाग गया। कमरे में खामोशी वैसी ही थी, मगर इस खामोशी में अब एक नया एहसास शामिल हो चुका था। उसने अखबारों के गट्ठे सीधे किए, कैप को हाथ से झाड़ा और बगैर सोचे समझे आईने के सामने रुककर अपने बाल संवारने की कोशिश की। वो खुद भी हैरान था कि ये सब क्यों कर रहा है। चौराहे पर पहुंचते ही उसने अपनी जगह संभाल ली। सिग्नल बदला, गाड़ियां रुकीं और वो अखबार पेश करने लगा। मगर आज उसकी नज़र बार बार सड़क के उस कोने की तरफ जा रही थी जहां से मारिया कल आई थी। वो खुद को समझाता रहा कि ये महज एक इत्तेफाक था, एक दिन की बात, मगर दिल इस दलील को मानने पर तैयार नहीं था। कुछ देर बाद एक मानूस सी आवाज़ सुनाई दी। स्कूटी रुकी। वकास ने पलट कर देखा तो मिस मारिया सामने खड़ी थी। सादा लिबास, बाल बंधे हुए और हाथ में कागजी बैग। अस्सलामु अलैकुम, उसने मुस्कुराकर कहा। वालेकुम अस्सलाम। वकास के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। मैंने सोचा नाश्ता साथ कर लेते हैं। मारिया ने बैग आगे बढ़ाया। वकास ने हिचकिचाते हुए बैग लिया। आपको तकलीफ़ है हुई? आपने क्यों तकलीफ़ की? तकलीफ़ नहीं, वो बोली, आदत बन रही है। वो फुटपाथ पर बैठ गए। वकास ने अखबार एक तरफ रख दिए। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। मारिया कभी कभी सामने आती जाती गाड़ियों को देखती, कभी वकास को। यहाँ रोज़ ऐसे ही होता है? उसने पूछा। हाँ, लोग कभी बदतमीज़ी नहीं करते, करते हैं। फिर मैं अखबार आगे बढ़ा देता हूँ। मारिया हंस पड़ी। आप अजीब हैं वकास। कैसे? इतनी सादगी के साथ मुश्किल को कबूल करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। वकास ने जवाब नहीं दिया। उसे तारीफ सुनने की आदत नहीं थी। सिग्नल बदला। वकास उठा और अखबार बेचने लगा। मारिया वहीं बैठी रही। कुछ लोग उसे घूरने लगे। एक दो ने सरगोशी की। मारिया ने महसूस किया मगर नज़रअंदाज किया। उसे पहली बार किसी की बातों से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब वकास वापस आया तो उसके हाथ में कुछ कम अखबार थे। बिक गए? मारिया ने पूछा। हाँ, शायद आज किस्मत अच्छी है, या शायद आप खुश हैं, मारिया ने मुस्कुराकर कहा। दोपहर के वक्त वो दोनों फिर साथ बैठे। मारिया ने वकास से उसकी पसंदीदा किताबों, उसके ख्वाबों और उसकी खामोशी के बारे में पूछा। वकास ने पहली बार खुलकर बात की। उसने बताया कि वो कभी लिखना चाहता था, कहानियाँ, ख्यालात, मगर ज़िंदगी ने रास्ता बदल दिया। अभी भी लिख सकते हैं, मारिया ने कहा। कागज़ और कलम महंगे नहीं होते। वकास ने पहली बार इस ख्याल को संजीदगी से लिया। दिन ढलने लगा। मारिया ने जाने से पहले कहा, मैं कल भी आऊँगी। वकास ने चौंक कर पूछा, वाकई? हाँ, मैं आपकी दुनिया को समझना चाहती हूँ। वो चली गई। वकास देर तक वहीं खड़ा रहा। आज उसकी ज़िंदगी में पहली बार मामूल बदल रहा था, और उसे इस तब्दीली से डर भी लग रहा था और खुशी भी। वो जानता था कि ये सिर्फ मुलाकातें नहीं थीं, ये आदतें बन रही थीं, और आदतें दिल से जुड़ जाएं तो फैसला मांगती हैं। अगले चंद दिनों में मारिया का आना एक मामूल बन गया।
کبھی وہ ناشتہ لے آتی، کبھی صرف بیٹھ کر وقاص کے ساتھ چائے پی لیتی اور کبھی خاموشی سے اس کے اخباروں کے گٹھے گننے لگتی۔ وقاص کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کی زندگی ہمیشہ ایک ہی دائرے میں گھومتی رہی تھی، سگنل، اخبار، واپسی، مگر اب اس دائرے میں ایک نیا رنگ شامل ہو چکا تھا۔ اس دن دوپہر کچھ زیادہ ہی رش تھا۔ گاڑیاں لمبی قطاروں میں رکی تھیں۔ وقاص اخبار لے کر آگے بڑھا تو ماریا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ میں بھی مدد کروں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وقاص چونکا۔ یہ کام آسان نہیں ہے، لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ماریا مسکرائی۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ روز کس چیز سے گزرتے ہیں۔ وقاص نے ایک لمحہ سوچا، پھر اخبار اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، مگر گاڑیوں سے فاصلے پر رہنا۔ سگنل لال ہوا۔ ماریا نے ہلکے قدموں سے ایک گاڑی کے پاس جا کر کہا، انکل، اخبار لے لیں۔ ڈرائیور نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اخبار لے لیا۔ بیٹی، تم یہاں؟ ماریا مسکرا دی۔ ایک اور گاڑی رکی، پھر ایک اور۔ آج اخبار معمول سے زیادہ بکتے جا رہے تھے۔ وقاص دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دل میں فخر بھی تھا اور خوف بھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی بدتمیزی نہ کرے، کوئی سوال نہ اٹھائے۔ جب سگنل سبز ہوا تو ماریا ہنستے ہوئے واپس آئی۔ یہ تو بڑے مزے کا کام ہے، دل تیز دھڑکتا ہے مگر اچھا لگتا ہے۔ وقاص نے سر ہلایا۔ یہ دل مضبوط کر دیتا ہے، مگر ہر نظر مسکراہٹ والی نہیں تھی۔ قریب بیٹھے کچھ لوگ سرگوشی کرنے لگے۔ ایک رکشہ ڈرائیور نے طنزیہ انداز میں کہا، لگتا ہے اخبار والے کی قسمت جاگ گئی ہے۔ وقاص نے سنا مگر انسنی کر دی۔ ماریا نے بھی سنا اور اس کے چہرے پر لمحہ بھر کو سنجیدگی آ گئی۔ آپ کو برا لگا؟ وقاص نے پوچھا۔ ماریا نے سر ہلایا۔ لوگ باتیں کریں گے، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں رکوں گی نہیں۔ یہ جواب وقاص کے دل میں بوجھ بن گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماریا اس کی وجہ سے کسی کی باتوں کا نشانہ بنے۔ شام ڈھلنے لگی۔ ماریا فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی۔ وقاص، آپ کو کبھی لگتا ہے کہ آپ اس زندگی سے باہر بھی کچھ کر سکتے ہیں؟ وقاص نے اخبار سمیٹتے ہوئے کہا، لگتا تو ہے، مگر سچ اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ کبھی فرق کم بھی ہو سکتا ہے، ماریا نے نرمی سے کہا۔ وقاص نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ ماریا صرف اس کی زندگی میں نہیں، اس کے خوابوں میں بھی داخل ہو رہی ہے۔ کچھ دیر بعد ماریا نے آہستہ سے کہا، اگر میں کہوں کہ مجھے آپ اچھے لگتے ہیں تو؟ وقاص کے ہاتھ رک گئے۔ یہ باتیں آسان نہیں ہوتی ماریا، میں آسان کی بات نہیں کر رہی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وقاص کے دل میں ایک جنگ چھڑ گئی، خوشی، خوف، حقیقت، یہ سب ایک ساتھ۔ آپ کا تعلق مجھ سے مختلف دنیا سے ہے، اس نے آہستہ کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل آپ پچھتائیں۔ ماریا نے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا، اور اگر میں پچھتاؤں ہی نہیں؟ وقاص کے پاس جواب نہیں تھا۔ شام کی اذان کی آواز فضا میں پھیل گئی۔ وقاص نے آخری اخبار سمیٹا۔ آج دن اچھا تھا مگر دل بھاری۔ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف دوستی نہیں رہی، یہ ایک امتحان بن چکی تھی، اور ہر امتحان ایک فیصلے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اگلے دن وقاص چوراہے پر معمول سے کچھ پہلے پہنچ گیا۔ اس نے اخبار سیدھے کیے، کیپ درست کی، مگر دل کہیں اور تھا۔ کل ماریا کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اگر میں پچھتاؤں ہی نہیں؟ وہ اس سوال سے بھاگنا چاہتا تھا، مگر سوال اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ دوپہر کے قریب ماریا آئی۔ آج وہ خاموش تھی، نہ وہی ہنسی، نہ وہی بے فکری۔ وہ فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھ گئی اور خاموشی سے وقاص کو کام کرتے دیکھتی رہی۔ وقاص کو یہ خاموشی بھاری لگ رہی تھی۔ اس نے چند اخبار بیچے، پھر خود ہی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ماریا نے سر اٹھایا۔ میں کل رات سو نہیں سکی۔ وقاص نے کچھ کہنا چاہا مگر رک گیا۔
میں نے سوچا شاید میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ماریا نے بات آگے بڑھائی۔ اگر ایسا ہے تو میں پیچھے ہٹ سکتی ہوں۔ وقاص نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں، مسئلہ آپ نہیں ہے، مسئلہ مجھ میں ہے۔ ماریا نے اسے غور سے دیکھا۔ کیوں؟ وقاص نے گہری سانس لی۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ سب کتنا نازک ہے۔ آج آپ میرے ساتھ یہاں بیٹھ سکتی ہیں، مگر کل لوگ سوال کریں گے، باتیں کریں گے، اور وہ باتیں آپ تک بھی پہنچیں گی۔ ماریا خاموش رہی۔ اور آپ کو لگتا ہے میں کمزور ہوں؟ نہیں، وقاص نے فوراً کہا۔ مجھے لگتا ہے آپ بہت مضبوط ہیں، اسی لیے میں ڈر رہا ہوں۔ ماریا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ وقاص، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے۔ والدین کی جدائی، خاموش گھر، اور وہ لوگ جو ہوتے ہوئے بھی ساتھ نہیں ہوتے۔ آپ کے ساتھ مجھے پہلی بار ایسا لگا کہ کوئی مجھے بغیر سوال کے قبول کر رہا ہے۔ وقاص نے زمین کی طرف دیکھا۔ قبول کرنا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ تو کیا آپ کوشش بھی نہیں کرنا چاہتے؟ یہ سوال سیدھا دل پر لگا۔ وقاص نے خاموشی اختیار کر لی۔ سڑک پر گاڑیاں رک رہی تھیں، چل رہی تھیں، مگر اس کے اندر جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے اپنے راستے سے ہٹ جائیں، اس نے آہستہ کہا۔ آپ کی دنیا روشن ہے، میری بس گزارے کی ہے۔ ماریا کھڑی ہو گئی۔ روشن اور اندھیرا جگہوں سے نہیں ہوتے وقاص، لوگ خود بناتے ہیں۔ وقاص نے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے، میں دوبارہ کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ یہ سن کر ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تو آپ پہلے ہی مان گئے کہ مجھے کھو دیں گے؟ وقاص کے پاس جواب نہیں تھا، اس کی خاموشی ہی اس کا جواب بن گئی۔ ماریا نے اپنے آنسو پونچھے۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں، شاید آپ کا خوف سچا ہے۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی۔ مگر یاد رکھیے گا وقاص، کبھی کبھی ہم اپنے خوف کی وجہ سے وہ کھو دیتے ہیں جو ہمیں واقعی بچا سکتا ہے۔ وہ مڑی اور اسکوٹی کی طرف چل دی۔ وقاص وہیں بیٹھا رہ گیا۔ اس نے پکارنا چاہا، روکنا چاہا، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ جب اسکوٹی نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وقاص نے محسوس کیا کہ اس نے صرف ایک انسان کو نہیں، ایک امکان کو بھی جانے دیا ہے۔ چراہے کی آوازیں پھر سے تیز لگنے لگیں، مگر اب وہ سب شور اس کے دل کے خلا کو بھرنے کے لیے ناکافی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کچھ ٹوٹا ہے، اور ٹوٹی ہوئی چیزیں ہمیشہ آواز کیے بغیر نہیں ٹوٹتی۔ ماریا کے جانے کے بعد چوراہا وہی رہا، مگر وقاص کے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ گاڑیاں رکتی تھیں، چلتی تھیں، ہارن بجتے تھے، مگر اسی شور میں ایک ایسی خاموشی گھل گئی تھی جو صرف اسے سنائی دیتی تھی۔ اس نے اخبار اٹھائے، آواز لگائی، مگر اس کی آواز میں وہ جان نہ رہی جو پہلے ہوتی تھی۔ کچھ لوگ اخبار لے گئے، کچھ نے نظر بھی نہ ڈالی۔ وقاص کو فرق نہیں پڑا، فرق اب اندر تھا۔ دن گزرتے گئے، ماریا نہ آئی، نہ اسکوٹی کی آواز، نہ فٹ پاتھ پر وہ مانوس سی موجودگی۔ وقاص نے خود کو سمجھایا کہ یہی بہتر تھا کہ فاصلے بنا لینا عقل مندی ہے، مگر عقل کی دلیل دل کے خلا کو نہیں بھر پاتی۔ ہر شام جب وہ اخبار سمیٹتا، اسے لگتا جیسے کسی نے اس کے دن کا آخری صفحہ پھاڑ دیا ہو۔ ایک دن بارش کے چند قطرے گرے، وقاص چونک گیا۔ اسے وہ چھجا یاد آ گیا، وہ کیپ، وہ خاموش وعدے۔ اس نے کیپ ہاتھ میں لی اور دیر تک دیکھتا رہا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ ماریا سے زیادہ اپنے خوف سے ہارا ہے، اس خوف سے جو کہتا تھا تمہارے بس کا نہیں۔ رات کو کمرے میں لوٹا تو خاموشی نے اور بھی جکڑ لیا۔ اس نے اخباروں کا ڈھیر ایک طرف کیا، کرسی کھینچی اور پہلی بار قلم اٹھایا۔ کاغذ پر الفاظ آہستہ آہستہ اترنے لگے۔ چوراہا، ایک حادثہ، ایک لڑکی، اور ایک ڈرا ہوا لڑکا۔ لکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپے، مگر دل ہلکا ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ خود سے بات کر رہا ہو۔
اگلے دن چوراہے پر ایک دو لوگوں نے پوچھا، وہ لڑکی آج نہیں آئی؟ وقاص نے مختصر جواب دیا، نہیں۔ سوالوں کے پیچھے طنز تھا، مگر وقاص نے پہلی بار ان نظروں سے نظریں نہیں چرائیں۔ اس نے خود کو سیدھا رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ لوگوں کی باتیں ہمیشہ رہیں گی، چاہے وہ ڈرے یا نہ ڈرے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، وقاص نے آخری اخبار بیچا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا، ہاتھوں کو آپس میں باندھ کر۔ اس نے دل ہی دل میں ماریا سے بات کی، اگر تم واپس آؤ تو کیا میں تیار ہوں؟ جواب فوراً نہیں آیا، مگر ایک بات واضح تھی، وہ مزید بھاگنا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات اس نے فیصلہ کیا، اگر ماریا واپس آئی تو وہ سچ بولے گا، خوف سمیت، امید سمیت، اور اگر وہ واپس نہ آئی تو وہ کم از کم خود سے سچا رہے گا۔ اس نے کمرے کی لائٹ بند کی اور آنکھیں موند لی۔ پہلی بار نیند آئی، بھاری نہیں، صاف۔ اگلے دن چوراہے پر معمول کی چہل پہل تھی۔ وقاص نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ اس نے آواز لگائی، اس بار مضبوط۔ اس کی نظر سڑک کے اس کونے پر گئی جہاں سے ماریا آیا کرتی تھی۔ دل دھڑکا، مگر اس نے نظریں ہٹائی نہیں، کیونکہ اب وہ جانتا تھا کہ انتظار کمزوری نہیں، اور سچ کا سامنا کرنے والا دل آخر کار راستہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ وقاص اس دن دیر تک چوراہے پر کھڑا رہا۔ سورج ڈھل چکا تھا اور آسمان پر شام کا ہلکا سا سایہ پھیل رہا تھا۔ گاڑیوں کی قطاریں اب کم ہو رہی تھیں، مگر وقاص کی آنکھیں اب بھی اسی ایک سمت پر ٹکی تھیں۔ وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ اگر ماریا لوٹی تو وہ بھاگے گا نہیں، مگر وعدہ کرنا آسان تھا، اس پر قائم رہنا مشکل۔ اچانک اسکوٹی کی مانوس سی آواز سنائی دی۔ وقاص کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھایا۔ سامنے مس ماریا کھڑی تھی، سادہ سفید قمیض، جینز اور چہرے پر وہی سنجیدگی جس کے پیچھے وہ ہمیشہ کچھ چھپائے رکھتی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ آگے بڑھنا ہے یا نہیں۔ وقاص نے پہل کی۔ وہ اخباروں کا گٹھا ایک طرف رکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ آپ آ گئیں؟ اس کی آواز میں حیرت بھی تھی اور احتیاط بھی۔ ماریا نے سر ہلایا۔ میں نے کہا تھا نا، میں باتیں ادھوری نہیں چھوڑتی۔ دونوں چند لمحے خاموش رہے۔ سڑک کے شور میں بھی یہ خاموشی الگ سنائی دے رہی تھی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، ماریا نے آہستہ کہا، بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے ٹھکرایا کیوں؟ وقاص نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو نہیں ٹھکرایا، اس نے سچ کہا۔ میں نے اپنے خوف کو ترجیح دی۔ ماریا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اور وہ خوف اب بھی ہے۔ وقاص نے ایک لمحہ سوچا، ہے، مگر اب میں اس سے بھاگنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر ماریا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس بار اس میں سکون تھا۔ میں آسانی ڈھونڈنے نہیں آئی تھی وقاص، میں سچ ڈھونڈنے آئی ہوں۔ وقاص نے سر ہلایا۔ میں غریب ہوں، میری زندگی مشکل ہے، اور میرے پاس آپ کو دینے کے لیے وعدوں کے سوا کچھ نہیں۔ مجھے وعدے نہیں چاہیے، ماریا نے نرمی سے کہا، مجھے روز کی سچائی چاہیے۔ سگنل لال ہوا، گاڑیاں رک گئیں، جیسے وقت نے خود کو تھام لیا ہو۔ وقاص نے پہلی بار سب کی نظروں کے سامنے ماریا کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اگر آپ اس راستے پر چلنے کو تیار ہیں تو میں بھی تیار ہوں، پورے خوف کے ساتھ مگر سچ کے ساتھ۔ ماریا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے یہی سننا تھا۔ چند لوگوں نے دیکھا، کچھ نے سرگوشی کی، مگر اس بار وقاص کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ وزن کم ہو گیا ہے۔ ہم آسان نہیں ہوں گے، اس نے کہا۔ میں نے کبھی آسان مانگا ہی نہیں، ماریا نے مسکرا کر جواب دیا۔ شام کی ہوا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وقاص نے آخری اخبار بیچا۔ یہ صرف ایک اخبار نہیں تھا، یہ اس دن کا بوجھ تھا جو اب اتر چکا تھا۔ ماریا اس کے ساتھ کھڑی رہی، بغیر کسی جھجک کے۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ لوگ، حالات، فرق، سب سامنے آئیں گے، مگر اب وہ اکیلے نہیں تھے۔ وقاص نے دل ہی دل میں سوچا، کبھی کبھی زندگی ہمیں وہی دیتی ہے جس سے ہم سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ ڈر کے پار بھی ایک راستہ ہوتا ہے۔
اور اسی سوچ کے ساتھ ایک کہانی اپنے اختتام کے قریب پہنچ گئی، جہاں انجام نہیں بس ایک نئی شروعات تھی۔ اگلے دن وقاص حسب معمول چوراہے پر پہنچا، مگر اس کے قدموں میں اب وہ جھجک نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ اس نے اخبار سیدھے کیے، کیپ درست کی اور ایک نظر سڑک کے اس کونے پر ڈالی جہاں ماریا کل کھڑی تھی۔ آج وہ ابھی نہیں آئی تھی، مگر وقاص کے دل میں بے چینی کی بجائے اعتماد تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر دن کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر رشتے کی اپنی رفتار۔ کچھ دیر بعد ماریا آئی۔ آج اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے اس نے اندر ہی اندر کوئی فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ سیدھا وقاص کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج میں دیر سے آئی، اس نے کہا۔ وقاص مسکرایا۔ میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئے۔ گاڑیاں رکتی رہیں، چلتی رہیں، مگر ان کے درمیان اب کوئی ادھورا سوال نہیں تھا۔ ہمیں آسانی کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، وقاص نے کہا۔ میں جانتی ہوں، ماریا نے جواب دیا، لیکن ہمیں ایمانداری کی توقع ضرور رکھنی چاہیے۔ یہ وقاص کے دل کی بات بیٹھ گئی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ رشتہ وعدوں سے نہیں، اصولوں سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس دن ماریا نے اخبار بیچنے میں مدد نہیں کی، وہ بس وہیں بیٹھی رہی، خاموش مگر موجود۔ وقاص نے جان بوجھ کر اسے اس شور میں شامل نہیں کیا۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ ساتھ ہونا اور شامل ہونا ایک جیسی چیزیں نہیں ہوتی۔ شام کے وقت جب آخری اخبار بک گیا، وقاص نے گہری سانس لی۔ آج دن اچھا تھا، اس نے کہا، کیونکہ تم سچے تھے، ماریا نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گلی کی طرف چلے۔ وقاص کے کمرے میں آج بھی وہی سادگی تھی، مگر اب وہاں گفتگو کا شور تھا۔ انہوں نے چائے بنائی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کی، کام، پڑھائی، مستقبل۔ ماریا نے واضح کہا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی، اور وقاص نے بتایا کہ وہ لکھنے کی کوشش جاری رکھے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خوابوں کو سنا، اور پہلی بار کسی نے کسی کے خواب کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ رات کو ماریا جانے لگی تو اس نے دروازے پر رک کر کہا، ہم شاید مختلف جگہوں سے آئے ہیں، مگر ہمیں ایک جگہ جانا ہے، سچ کے ساتھ۔ وقاص نے سر ہلایا، اور صبر کے ساتھ۔ اگلے ہفتوں میں چیزیں بدلتی رہیں، کچھ لوگ عادی ہو گئے، کچھ اب بھی باتیں کرتے تھے، مگر وقاص نے سیکھ لیا تھا کہ لوگوں کی باتیں راستہ نہیں روکتی، بس شور پیدا کرتی ہیں۔ ماریا نے بھی سیکھا کہ محبت صرف احساس نہیں، ذمہ داری بھی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ جانا، بغیر جلدی کے، بغیر دکھاوے کے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، وقاص نے اپنی ڈائری میں ایک جملہ لکھا، محبت وہ نہیں جو ہمیں اوپر اٹھائے، بلکہ وہ ہے جو ہمیں کھڑا رہنا سکھائے۔ اس نے ڈائری بند کی، کیپ اٹھائی اور چوراہے کی طرف چل پڑا۔ زندگی اب بھی مشکل تھی، مگر بے سمت نہیں۔ اس کے ساتھ اب کوئی تھا جو اسے بدلنے نہیں، سمجھنے آیا تھا۔ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی محبت کسی بڑے انجام پر نہیں، بلکہ روز کے سچ پر جیتی ہے، اخباروں، فٹ پاتھوں اور ان دلوں میں جو ڈر کے باوجود ایمانداری کا انتخاب کرتے ہیں۔